بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ انما المؤمنون یقیناً مومن وہی لوگ ہیں اذا ذکر اللہ کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے وجلت قلوبہم ان کے دل ڈر جاتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُ اور جب ان پر اس اللہ کی آیات تلاوت کی جائیں زادتہم ایمانا تو وہ ایمان میں بڑھ جاتے ہیں وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور اس میں سے جو ہم نے انہیں عطا کیا خرچ کرتے ہیں أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا حقیقت میں یہی لوگ سچے مومن ہیں لہم درجات عند ربہم انہی کے لیے ان کے رب کے ہاں بہت بڑے درجات ہیں ومغفرۃ اور بڑی بخشش ہے ورزق کریم اور باعزت رزق ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 2، 3 اور 4 یہ 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان کے اندر اللہ تبارک و تعالی حقیقی مومن کا کردار پیش کر رہے ہیں۔ میں اور آپ ہر بندہ اس جستجو میں رہتا ہے، اس جستجو میں رہتے ہیں کہ ہم چیز جو بھی لیں 1 نمبر کی چیز ہونی چاہیے۔ مارکیٹ میں ہم اس لیے ٹائم لگا کے آتے ہیں کہ چیز کی چھان پٹخ اور اس کے معیار کو جانچنے پرکھنے کے لیے ہم کئی دکانوں کا چکر لگاتے ہیں، ریٹ کا بھی اندازہ لگائیں گے، معیار کا بھی اندازہ لگائیں گے۔ کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ کم ریٹ میں ہمیں 1 نمبر چیز مل جائے اور یقیناً ہم اسی کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو 1 نمبر ہی کو ترجیح دینا یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بھی اپنے اس کارخانے کے اندر ہم جیسے بندوں کو جو اس نے مزدور کے طور پہ لگایا ہے، اللہ اپنی مخلوق میں سے اپنے مزدوروں میں سے مزدور بھی 1 نمبر کے چاہتے ہیں، جو اپنا کردار صحیح ادا کرنے والے ہوں، ذمہ داری پوری ادا کرنے والے ہوں، اور اس کے نتیجے میں پھر جو انعامات ملا کرتے ہیں ان کا بھی اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا۔ تو تقریباً دنیاوی مفادات کے حوالے سے ہمارے جذبات تو یقیناً ایسے ہیں کہ ہمیں 1 نمبر چیز ملے، بیوی ہو تو 1 نمبر کی، اولاد ہو تو 1 نمبر کی، استعمال کی چیزیں ہوں تو 1 نمبر کی، دوست ہوں تو 1 نمبر کے، ہر ایک چیز کے متعلق ہماری یہ طبیعت بولتی ہے، ہمارا مزاج یہ پسند کرتا ہے کہ 1 نمبر کی چیز ہو۔ تو محترم بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم مخلوق ہیں، ہم اس کے مزدور ہیں، یہاں ہم مزدوری کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو کبھی ہم نے اس طرف بھی توجہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ اللہ کو جو حقیقی صحیح معیاری اور 1 نمبر کے مزدور چاہیے تھے، کیا ہمارا شمار انہی لوگوں میں ہوتا ہے یا نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں آیتوں کے اندر حقیقت میں صحیح جو معیاری قسم کے مزدور ہیں، کارخانہ قدرت کے اندر کام کرنے والے، اللہ تعالیٰ نے ان کا کردار پیش کیا ہے، اور کردار میں 5 چیزیں گنوائی ہیں اللہ نے۔
پہلی چیز فرمائی انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، حقیقی مومن، حقیقی ایماندار، کامیاب ہونے والے ایماندار، اللہ کی طرف سے انعامات کے، بخشش کے اور باعزت روزی کے حقدار بننے والے جو ایماندار ہیں، ان کا پہلا کردار یہ ہے اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جس مالک نے انہیں پیدا کیا ہے، جس خالق نے انہیں قدرت کارخانہ قدرت میں مزدوری کے لیے بھیجا ہے، جو ہیبت والا ہے، جو جلال والا ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، جو ان بطش ربک لشدید ہے، جس کی پکڑ جیسی کسی کی پکڑ نہیں، جس کے عذابوں جیسے کسی کے عذاب نہیں، جس کی قدرت جیسی کسی کی قدرت نہیں، جس کے دیکھنے جیسا کسی کا دیکھنا نہیں، جس کے سننے جیسا کسی کا سننا نہیں، وہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے، جو دنیا کے اندر اچھے اوصاف پائے جاتے ہیں سارے اس کے اندر موجود ہیں، کوئی اس سے کسی بھی لحاظ سے بڑھ کر نہیں ہے۔ تو ایسی ذات جس نے ہمیں بھیجا، ذمہ داری دے کر بھیجا، اس دنیا کے اندر کردار ادا کرنے کے لیے بھیجا، اور پھر ہمیں اچھے کردار کے نتیجے میں انعامات بھی سنوا دیے، جو اپنی ذمہ داریوں کے اندر سستی اور کاہلی کا شکار رہے گا، ذمہ داری پوری نہیں کرے گا، اس کے لیے جہنم جیسے دردناک عذاب کی وعید اور اس کی خبر بھی دی ہے۔ یہ ساری چیزیں پیش کرنے والا جو ہے اللہ، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ایسے اللہ کا ان مومنوں کے سامنے، ان مزدوروں کے سامنے تذکرہ کیا جاتا ہے تو یہ تھر تھر کانپتے ہیں، یہ اس کا نام سن کے بے حس نہیں رہ جاتے، ان کے سامنے وہ مکمل تعارف اللہ تبارک و تعالیٰ کا آ جاتا ہے کہ وہ کون سا اللہ ہے، وہ وہی اللہ ہے جس نے قوم عاد و سمود پر نافرمانیوں کے نتیجے میں عذاب بھیج کر نیست و نابود کر کے رکھ دیا، وہی طاقتوں والا اللہ جس نے فرعون کو غرق کر دیا، جس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، وہی طاقتوں والا اللہ جس نے ابابیلوں کے ذریعے ہاتھی والوں کو کھائے ہوئے کھانے کی طرح، بھوسے کی طرح کر کے رکھ دیا، وہی اللہ جس نے 313 مومنین کو 1000 کے مقابلے میں فتح دی اور ان کو نیست و نابود کر دیا اس کے مقابلے میں کافروں کو، وہ طاقتوں والا اللہ جب اس کا نام سامنے آتا ہے وجلت قلوبہم، تو ایمان والوں کے دل ڈر جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ اور محترم بھائیوں، یہ احساس ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ ہم دنیا کے کسی بھی عہدیدار کا نام سن کے تھر تھر کانپتے ہیں، پتہ چل جائے پولیس آئی ہے، مجرم اپنے جرائم سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، پتہ چلے کہ فوج پیش قدمی کر رہی ہے، بڑے بڑے ڈکیٹ اپنے جرم سے بعد ہو کے پیچھے ہٹ کے اپنے جرم کو ترک کر دیتے ہیں۔ یہ تو دنیا والے ہیں جن کے ہاتھ میں کیا طاقت ہے، کیا یہ سزا دیں گے، اور وہ علی کل شیء قدیر ذات موجود ہے، اس کی موجودگی میں ہم جرائم بھی کرتے رہیں اور اس کا نام بھی ہمارے سامنے اور ہمارے دلوں پر، ہمارے کانوں پر جوں تک نہ رینگے، ایسا کردار مومن کا نہیں ہو سکتا۔ تو پہلا کردار اللہ نے مومن کا یہ پیش کیا، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ان کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے، نام آتا ہے، تو ان کے دل تھر تھر کانپتے ہیں۔ اس کو ہم دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں، مومن وہ ہیں جن کے اوپر خشیت الہی طاری ہوتی ہے، اللہ کا ڈر ان کے اوپر سوار رہتا ہے، اور یہ ڈر سوار رہنا چاہیے، یہ مومنوں کا کردار ہے۔ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہی ڈر تو سوار تھا جس کی وجہ سے اللہ کی قسم زندگی ساری اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں گزارنے کے باوجود بھی موت سے ڈرتے تھے، اس وجہ سے نہیں کہ مر جائیں گے، قبر میں اکیلے ہوں گے، اس وجہ سے ڈرا کرتے تھے کہ ہمارے پاس ہے کیا، رب کو پیش کیا کریں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کس سے ڈھکی چھپی ہے؟ ساری زندگی اسلام لانے کے بعد اسلام کی خدمت میں ایسی وقف کی کہ کھانے کی کوئی فکر نہیں، پینے کی کوئی فکر نہیں، کمانے کی کوئی فکر نہیں، علم کے ذوق میں، حصول علم کے ذوق میں اس قدر آگے بڑھ جانے والے کہ نبی علیہ السلام کے منہ مبارک سے گرنے والے جو موتی ہیں، کہیں میرا دامن ان سے محروم نہ ہو جائے۔ ہر وقت نبی علیہ السلام کے فرامین کو سمیٹنے، یاد کرنے اور ان کو محفوظ کرنے کی فکر میں موجود ہیں، اسی وجہ سے کھانا پینا بھول جایا کرتے تھے، اور کئی مرتبہ اسی فقر کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے ان کے اوپر غشی کی کیفیت طاری ہو جاتی، بے ہوش ہو جاتے۔ اس ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا یہ کردار ہے، اور جب یہ فوت ہو رہے ہیں
تو آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ سائل نے سوال کیا کیا موت سے ڈر رہے ہو؟ ما یبکی کا یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ آپ کو کون سی چیز رلا رہی ہے؟ کہتے ہیں میں موت کی وجہ سے نہیں رو رہا، میں موت کی وجہ سے نہیں رو رہا، میرا رونا قلت زادی، اپنے سفر خرچ کے کم ہونے کی وجہ سے ہے، وبعد سفری، اور سفر کے دور ہونے کی وجہ سے، سفر کے لمبا ہونے کی وجہ سے، اور زاد راہ کم ہونے کی وجہ سے میرا رونا ہے کہ میرے پاس ہے کیا، سفر اتنا لمبا ہے، کون سی نیکی ہے میرے پاس؟ ابھی تو قبر حشر کی گھاٹیاں ہیں، ابھی تو آخرت کی منازل ہیں، اور اس کے بعد پھر جنت، پتنی راستے میں ہی میری نیکیاں نہ ختم ہو جائیں، اپنے زاد راہ کم ہونے کی وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ اللہ کی قسم کس قدر فکر سوار تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور آخرت کی کامیابیوں کی، آج ہمیں یہ فکر کہیں سے بھی لاحق ہوتی ہے؟ ہماری آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں اس وجہ سے کہ میری اولاد نافرمان بن گئی ہے، آنسو اس وجہ سے ٹپکتے ہیں کہ میں جو سوچ کے بیٹھا تھا، جس طرح میں نے محنت کی ہے اس کے مطابق مجھے صلہ نہیں ملا، میں جس طرح چاہتا تھا اپنا سٹیٹس، میں اس معیار تک پہنچا نہیں، جتنی میں انکم چاہتا تھا اتنی مجھے ملی نہیں، مجھے فلاں نے تکلیف پہنچا دی، میری بیوی نافرمان ہے، میری اولاد نافرمان ہے، میری رزق روزی کے اندر کمی ہے، میرے فلاں مسائل، دنیا کے مسائل کی وجہ سے ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ بہت کم ایسا ہے کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے، قبر کے عذابوں کی خوف کی وجہ سے ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہوں۔ اور محترم بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، لا تزول قدم عبد من عند ربه حتى يسأل عن خمس، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بندے کو اپنے سامنے براہ راست کھڑا کر کے اس سے سوال کرے گا، اور 5 سوال ہر بندے سے اللہ نے کرنے ہیں، بندہ قدم نہیں ہلا سکے گا، ہر سوال کا جواب دینا ہوگا، درست جواب کے نتیجے میں کامیابی ہے، اور غلط جواب کی صورت میں انسان کی گرفت ہوگی۔ پہلا سوال اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے ان عمرہ فیما افنا، یہ عمر جو ہے، جو زندگی کی مہلت تمہیں عطا کی تھی، یہ کہاں کھپا کے ہے؟ ہمارے پاس جواب کیا ہے؟ اللہ کی قسم تھوڑی سی ہم اپنی زندگی کی ترتیب دیکھیں تو ہماری ترتیب کیا بنتی ہے؟ ہماری ترتیب یہ بنتی ہے کہ ہمارے 25 سے 30 سال تعلیم کی زد میں چلے جاتے ہیں، اور نیکی سے اس وجہ سے پیچھے رہتے ہیں کہ ابھی مصروفیت بہت زیادہ ہے، ابھی فرائض کو ٹائم نہیں دے سکتے، نوافل تو بڑی دور کی بات رہی، جب پڑھ جائیں گے، ملازمت لگ جائے گی، نوکری لگ جائے گی، پھر اس کے بعد ٹائم مل جائے گا، پھر ہم اللہ کر لیں گے۔ 25 سے 30 سال ہماری تعلیم کی زد میں چلے گئے، اس کے بعد نوکری کی تلاش میں مارے پھرتے ہیں، 3-4 سال 5 سال اس زد میں چلے گئے، اور اس کے بعد پھر ابھی سیٹل نہیں ہوئے، اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے اب انکم شروع ہو گئی ہے، کوئی گھر بنانا ہے، بیوی بچوں کی فکر، تو ان تفکرات کے اندر ہمارے تقریباً 40 سے 45-50 سال گزر جاتے ہیں، اور ابھی ہم اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتے کہ وقت نکال کے ہم اللہ کے دین کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے، آخرت بنانے کے لیے کچھ اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اور یہ سوچ و بچار ہمارے اندر موجود ہوتی ہے تو عمومی طور پہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ موت کا پیغام ہمارے پاس آ جاتا ہے۔ اوسط عمر اس امت کی 60 سال تقریباً، تو موت کی گھاٹ بندہ پہنچ جاتا ہے، اتر جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر کف افسوس ملتا ہے کہ کاش میں کچھ کر لیتا، لیکن اس وقت کا کیا ہوا افسوس کچھ کام نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کے بارے میں پوچھنا ہے، یہ کہاں کھپا کے ہے؟ کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ ہم نے روزانہ کتنا اللہ کے لیے ٹائم دیا، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے کتنا ٹائم دیا، شیطانی قوتوں کو کچلنے کے لیے، ان کو ہیج کرنے کے لیے ہم نے کتنا کردار ادا کیا ہے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر طرف سے برائی کا سیلاب ہے، آندھیاں چل رہی ہیں، ہم نے اس دور کے اندر دین کی سربلندی کے لیے کیا کردار ادا کیا ہے؟ دوسرا سوال ہوگا وعن شبابہ فیما ابلا، یہ جوانی جو تجھے دی تھی، طاقتورہ پیریڈ، تیرا دماغ طاقتور، تیری سوچ طاقتور، تیرے بازوں میں قوت، تیرے اندر بڑی پھرتی، بڑی طاقت تھی، دین کے لیے بڑا کردار ادا کر سکتا تھا، تو نے اس خاص پیریڈ کے اندر دین کے لیے کیا کردار ادا کیا ہے؟ ہمارے پاس کیا جواب ہے؟ عمومی طور پہ اللہ کی قسم ہمارے پاس جواب ایسا ہے جو مایوس کرنے والا ہے۔ ہماری جوانیاں کہاں گزرتی ہیں؟ بلیئرڈ پہ، ہماری جوانیاں دوست احباب کے ساتھ سیر و سیاحت کے اندر، ہماری جوانیاں بھونڈی کرنے میں، لوگوں کی بہو بیٹیوں کو چھیڑنے میں، ہماری جوانیاں شراب و کباب کی محفلیں اٹینڈ کرنے میں،
ہماری جوانیاں لہو و لعب کے اندر عمومی طور پہ گزر جاتی ہیں، اور یہ پیریڈ تو ہم دین کے لیے کچھ سمجھتے نہیں ہیں۔ مائیں بھی کہتے ہیں بیٹا داڑھی ابھی سے رکھ لی ہے، ابھی کون سی آپ کی عمر ہے، ابھی آپ کی کون سی عمر ہے، ابھی سے مسیتڑ بن گئے ہو، وہ بڑا ٹائم پڑا ہے۔ تو یہ سوچ ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے کہ یہ تو وہ ٹائم ہی نہیں ہے کہ ہم دین کے لیے کوئی کردار ادا کر سکیں۔ بیٹا بھی پڑھ لو، محنت کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو، دنیا کے سارے تفکرات جمع کر کے سامنے رکھ دیے جاتے ہیں، دین کے لیے اس موقع پہ کردار ادا کرتے ہوئے کوئی فکر نہیں ہوتی۔ تیسرا سوال اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنا ہے، مال کہاں سے کمایا تھا، وعن مالہ، اس کے مال کے متعلق، من این اکتسبہ، کہاں سے کمایا تھا۔ یہ سوال ہوگا آمدنی کیسی تھی، ذرائع حلال کے تھے یا حرام کے تھے؟ ہمارے پاس کیا جواب ہے؟ عمومی طور پہ حلال حرام کا فرق ختم کرتے ہوئے ہم کماتے ہیں۔ ہمارے پاس پیسہ ہونا چاہیے، یہ نہیں سوچتے کہ جائز ہونا چاہیے ناجائز ہونا چاہیے۔ بہنوں کے حقوق غصب کرنے پڑے، ہمسایوں کی زمینوں پر قبضہ کرنا پڑے، چوری اور ڈکیٹی کی وارداتیں کرنی پڑیں، کاروبار کے اندر ملاوٹ کر کے، دھوکہ دہی سے کردار ادا کر کے لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکالنے پڑیں، جس انداز سے بھی ہو سکے ہم کہتے ہیں پیسہ آنا چاہیے۔ اللہ نے پوچھنا کہاں کہاں سے کمایا تھا۔ اور اگلا سوال اس سے بھی خطرناک، خرچ کہاں پہ کیا تھا۔ جائز ذرائع عمومی طور پہ ہوتے نہیں ہیں، اگر ہوں بھی صحیح، انکم جائز ہو تو خرچ کرتے ہوئے عام طور پہ نہیں پرواہ کی جاتی۔ کیا ہے جی، بچوں کی فرمائش تھی، بیوی کی فرمائش تھی، دل چاہ رہا تھا، دوستوں کی فرمائش تھی، ان فرمائشوں کے چکر میں اور دنیاوی دوڑ دھوپ اور رسوم و رواج کو اپنانے میں، پورا کرنے میں عمومی طور پہ ہم اپنا پیسہ خرچ کر دیتے ہیں۔ خوشی کا موقع ہو یا غمی کا موقع، دونوں موقع پہ مسلمانوں کا کردار دیکھ لیں۔ ہے مسلمان لیکن حقیقت میں آپ کو خوشی کی تمام تقریبات کے اندر ہندوانہ رسوم و رواج کی جھلک نظر آئے تو پھر کہیں۔ ایک ایک معاملے میں ہم غیر مسلمین کی، اللہ رسول کے دشمنوں کی نکالی کرتے ہیں، اور ایسی نکالی کرتے ہیں، ایسی برابری اختیار کرتے ہیں جیسے ایک پاؤں کا جوتا دوسرے پاؤں کے جوتے کے برابر ہوتا ہے، بالکل حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق۔ نکاح کی رسومات ہیں، ولیمے کی رسومات ہیں، شادی کی رسومات ہیں، اسلام کی تہذیب مسلمانوں کی تقریبات کے اندر نظر ہی نہیں آئے گی آپ کو۔ تو اللہ نے پوچھنا ہے کمایا کہاں سے تھا، خرچ کہاں پہ کیا تھا۔ اور آخری سوال، پانچواں سوال اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنا ہے کہ تیرے پاس جو علم تھا اس علم کے مطابق عمل کتنا کیا تھا۔ بحث مباحثے کی حد تک ہمارے پاس اتنا علم ہے کہ ہم مد مقابل کو چپ کروا سکتے ہیں، ہمارے پاس بڑی ٹیکنیکیں ہیں، ہمارے پاس بڑے پوائنٹ ہیں، لیکن عملی میدان کے اندر حقیقت میں عمومی طور پہ مسلمان زیرو کا زیرو کھڑا ہے۔ نماز کا پتہ ہے فرض ہے، لیکن پانچوں وقت کی حاضری نہیں ہے۔ رزق حلال کا علم ہے کہ اسی کو کھانا ہے، حرام کا لقمہ جسم کے اندر جائے اللہ عبادت قبول نہیں کرتے، لیکن عمل نہیں ہے۔ تو بہت ساری معلومات اسلام کی ہمارے پاس معلومات کی حد تک موجود ہیں، یہ عمل ان کے اوپر موجود نہیں ہے۔ تو پہلا کردار ایمانداروں کا یہ ہے کہ وہ خشیت الہی ان پر سوار ہوتی ہے، اور یہ ساری چیزیں خشیت الہی کے لیے معاون بننے والی ہیں اگر ہم آخرت کو سامنے رکھیں۔ دوسری چیز، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اللہ کے قرآن کی آیات جب ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو سچے مومنوں کا، اصل مزدوروں کا کردار کیا ہے کہ سن کر پھر ویسے ہی اپنا دامن جھاڑ کے نہیں چلے جاتے، پلے باندھتے ہیں بات کو کہ پیغام کیا ملا ہے اللہ کے قرآن کی وساطت سے، نبی علیہ السلام کے فرمان کی وساطت سے، مسجد میں جو گئے ہیں، درس جو سنا ہے، جمعہ جو پڑھا ہے، قرآن حدیث کی بات جو سنی ہے وہ کیا تھی، اس کو اپنے کردار کے اندر لے کے آتے ہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے اطاعت۔ تو مومنوں کا دوسرا کردار ہے اطاعت، اللہ کی بھی اطاعت کرتے ہیں، رسول کی بھی اطاعت کرتے ہیں، بات سن کے اس کو پلے باندھتے ہیں۔ اور کردار کیسا ہونا چاہیے اطاعت کے معاملے میں، جیسا کہ ان انعام یافتہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا۔ غالباً ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، نبی علیہ السلام کے ساتھ جا رہے ہیں، آقا علیہ السلام نے راستے میں ان کو روک دیا، ٹھہر جاؤ، یہیں پہ ٹھہرنا، میں ابھی آتا ہوں۔ نبی علیہ السلام دور چلے گئے حتیٰ کہ آنکھوں سے اوجل ہو گئے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، اسی دوران ایک زوردار دھماکے کی آواز سنائی دی۔ سچا محب تھا نا، دل تھر تھر کانپنے لگا، نہ جانے میرے محبوب کے ساتھ کیا بیتی ہے، پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا۔ دل اس محبت کی وجہ سے آگے کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے، قدم آگے بڑھنا چاہتے ہیں،
لیکن فرمان محمد سامنے آتا ہے کہ میں جب تک نہ ہوں آپ نے یہیں ٹھہرنا ہے۔ یہ بات سن کے اپنے دماغ کے اندر اس کو ریمائنڈ کر کے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ قدم نہیں اٹھاتے، لیکن دل بڑا بے چین و پریشان ہے کہ نہ جانے میرے محبوب کی کیا کیفیت ہوگی، جا کے دیکھوں تو صحیح۔ واپس نبی علیہ السلام آئے، دیکھ کر خوش ہوئے، آپ صحیح کیفیت میں ہیں، معاملہ بیان کیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا فرشتہ آیا تھا پیغام لے کر کہ اپنی امت کو یہ خبر سنا دو، جس بندے کے پاس شرک نہیں ہوگا، توحید کی حالت میں جو بندہ مرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کر دیں گے، اس کو جنت کا داخلہ دیں گے۔ یہ اطاعت تھی، فرم برداری تھی۔ نبی علیہ السلام کی کیفیت کو جانچنے کے لیے، دیکھنے کے لیے دل آگے بڑھنے کو چاہتا تھا، لیکن فرمان محمد سامنے تھا کہ ابو ذر یہیں پہ ٹھہرنا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا کردار بھی ایسا ہونا چاہیے جہاں اللہ کا رسول ہمیں بریک لگانے کا کہے پھر ہماری بریک لگ جانی چاہیے، اور جس کام کو کرنے کا کہے پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمارے بڑھتے ہوئے قدم روک نہ سکے۔ یہ اطاعت ہے۔ تیسرا کردار ہے الذین یقیمون الصلاۃ۔ تیسرا کردار ہے وعلی ربہم یتوکلون، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، رب پر اعتماد کرنا ہے۔ محترم بھائیو، کون سی خوبی ہے جو اللہ کے اندر نہیں ہے؟ کون سا خزانہ ہے جو رب کے پاس نہیں ہے؟ تو ہمیں اعتماد اسی پر کرنا چاہیے۔ ہمارا کس قدر اعتماد ہوتا ہے کہ یار ہمارا باپ زندہ ہے، ہمیں تسلی ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، ہمارا فلاں ایم این اے ایم پی اے کے ساتھ رابطہ ہے، فلاں سیاسی عہدیدار کے ساتھ رابطہ ہے، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ دلی طور پہ ہمیں تسلی ہوتی ہے کہ بڑے بندے کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے، اس نے ہمیں تسلی دی ہے کہ ٹینشن نہیں لینی، میں اب تمہارے ساتھ ہوں۔ تو اس بندے کے پاس کیا خوبی ہے جس کے اوپر ہم اتنا بھروسہ کر کے بیٹھے ہیں؟ اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے نا، جس کے پاس سب کچھ موجود ہے۔ وعلی ربہم یتوکلون، تو مومنوں کا کردار یہ ہے، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ الذین یقیمون الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ اقامت صلاۃ میں یہ ہے کہ پانچوں وقت کی نماز ہر دن ادا کرنی ہے، جماعت کے ساتھ ادا کرنی ہے، سنت کے مطابق ادا کرنی ہے۔ یہ مومنوں کا کردار ہے کہ یہ مسلسل عمل کرتے رہتے ہیں۔ پانچویں نمبر پہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ رب نے ہمیں پیسہ بھی دیے ہے، رب نے ہمیں صلاحیتیں بھی دی ہیں، رب نے ہمیں صحت بھی دی ہے، جوانی بھی دی ہے، بڑے وسائل دیے ہیں۔ جو اللہ نے ہمیں دیے ہے اس کے دین کی سپورٹ میں ہم اسے خرچ کریں، صرف پیسے کی حد تک نہیں۔ تو یہ مومنوں کا کردار ہے۔ یہ پانچ خوبیاں اللہ فرماتے ہیں جن کے اندر ہیں، فرمایا اولئک ھم المؤمنون حقا، اگر صحیح معنوں میں سچے مومن دیکھنے تو فرمایا یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچا مومن بن کے دکھایا۔ پھر اللہ نے تین انعامات ان کو بتلائے، لہم درجات عند ربہم، میری فیکٹری میں کام کرنے والے اور اچھا کردار ادا کرنے والے، تمہارا اب رینک وہی نہیں رہے گا جس میں تم بھرتی ہوئے تھے، اب عہدے تمہارے بڑھتے جائیں گے، رینک تمہارا بڑھتا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ترقی دیتے چلے جائیں گے۔ لہم درجات عند ربہم، رب کے تم قریب بنتے چلے جاؤ گے۔ ومغفرۃ، اور پھر تمہاری کمیاں کوتاہیاں جو ہیں، کہیں مسٹیک ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ وہ بھی نظر انداز کر دیں گے، معاف کر دیں گے۔ اور تیسرا انعام یہ ہے ومغفرۃ ورزق کریم، اب تمہاری تنخواہ وہی نہیں رہے گی، تمہارا عہدہ جو بڑھ چکا ہے، رینک جو بڑھ چکا ہے، تو اب تنخواہ میں بھی اضافہ ہوگا، باعزت روزی تمہیں عطا کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔